نہایت کی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین، حاضرین، آج کے خطبہ کا موضوع انعام یافتہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر قرآن کریم نے کس طرح ارشاد فرمایا؟ یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہر نماز کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اهدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس آیت مبارکہ کے مختلف ترجمے جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا ہے وہ جامع، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا اهدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا، اور بعد میں لکھا ہے کہ سیدھی راہ دکھا۔ اب یہ قرآن جو ہے یہ سیدھی راہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ قرآن نازل ہوا، آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ سورہ یاسین، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اے پیارے محبوب آپ سیدھی راہ پر ہیں۔ اب سیدھی راہ، جس راہ پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں وہ سیدھی راہ ہے۔ سرکار کے دین کے ذریعے سے ہم نے سیدھی راہ دیکھ لی ہے۔ اب کیا دعا کرنی ہے؟ اب یہ دعا کرنی ہے کہ یا رب العالمین تیرے محبوب کی صورت میں، تیرے محبوب کے پہنچائے ہوئے دین کے صدقے میں ہم نے سیدھی راہ دیکھ تو لی ہے، یا اللہ اب ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں سیدھی راہ پر استقامت عطا فرما۔ محبوب علیہ السلام جس راہ پر ہے وہ سیدھی راہ، اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ یہ سیدھی راہ جو ہے اس پر ہمیں چلا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کو سکھایا ہے سورۃ الفاتحہ۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، یا رب العالمین ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی راہ پہ ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ سورہ
سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 69 70 آیت نمبر 69 فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، والرسول اور اس کے رسول خاص رسول کی اطاعت کی، عام رسول نہیں بیان فرمایا، الرسول خاص، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ بس یہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، اور جن پر انعام کیا وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ نبیوں میں سے ہیں، وہ نبی ہیں۔ اچھا یہاں پر بھی ایک خاص بات ہے، النبیین فرمایا، خالی نبیین نہیں فرمایا، الف لام معرفہ، معرف باللام، یعنی جن کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ان نبیوں کی بات ہو رہی ہے، عام نبیوں کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک چیز عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے۔ عربی کے اندر اگر کتاب کہا جائے تو کوئی بھی کتاب مراد ہے، کتاب سے کوئی بھی کتاب مراد ہوتی ہے، لیکن جب الکتاب کہا جائے گا تو پھر وہ خاص کتاب ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بھی ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ وہ خاص کتاب ہے جس کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا النبیین، من النبیین، نبیوں میں سے وہ نبی جن کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے، خالی کوئی عام نبی نہیں، جھوٹے نبی نہیں، کیونکہ جو جھوٹا نبی ہوگا وہ النبی نہیں ہوگا۔ نبی بھی ہو سکتا ہے، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، نبی کا معنی خبر دینے والا بھی ہوتا ہے، اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں لیکن وہ نبی ہوتے نہیں ہیں۔ ہوتا وہی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور قرآن و حدیث میں ذکر فرمایا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ نبی ہونا کوئی بہت خاص اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، خاص عطا ہے، خاص احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون سی گروہ سے ہوں گے؟ وہ نبیوں میں سے ہوں گے، من النبیین والصدیقین۔ اور پھر نبیوں کے بعد کون سا گروہ ہے؟ نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے وہ صدیقین کا درجہ ہے، اور صدیقین میں مخلوق میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کو پیارے محبوب علیہ السلام سے وہ قرب خاص ہے جو اور کسی صحابی کو نہیں ہے۔ آپ نے محبوب علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی ہے، اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا ہے۔ صادق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، صادق، کسی سچائی کو
جس طرح کی وہ سچائی ہے ویسے ہی بتا دینا، اس کو صادق کہتے ہیں، جو قول کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں۔ اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو ہر لمحہ، ہر لحاظ سے، ہر سچائی پر تصدیق کرنے والا ہو، سچائی کو دیکھنے والا ہو، سچائی کے ساتھ رہنے والا ہو، ہر وقت۔ یہ صدیق جو ہے یہ صفت اسم مبارکہ ہے، یہ صفت مشبہ ہے، یہ خاص صفت ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ صدیق کی صفت ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اور صادق کی صفت کبھی کبھی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی۔ جو صادق ہے کبھی کبھی جب وہ بولے گا تو وہ سچ ہوگا، اگر نہیں بولے گا تو بعض اوقات وہ کچھ اور بھی بول سکتا ہے۔ لیکن صدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ جھوٹ نہ بولے، اور وہ صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 40 سالہ زندگی جو کفار میں آپ نے گزاری، تو کفار نے، مشرکین نے بھی کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، کہ ہمیشہ سچ بولنے والے اور ہمیشہ امین ہیں، امانت دار، ہر لحاظ سے امانت دار۔ صدیقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام ہیں صدیقوں کے، صادقین کے امام۔ والشہداء والصالحین، شہداء شہادت دینے والے، گواہی دینے والے، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دینے والے، والصالحین، اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے، اپنے نفس کی اصلاح کر کے نیک اعمال کرنے والے، ان لوگوں کو صالحین کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرتے، اپنے ظاہر کی یا باطن کی اصلاح نہیں کرتے، وہ صالحین میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ وہ فاسقین میں شامل ہوتے۔ صالح کہتے اسے ہیں جو اپنے نفس کی، ظاہر کی اور باطن کی اصلاح کر لے، وہ جو عمل، ایسے عمل کرے کہ جس میں اللہ کی رضا ہو، جس میں اللہ کی رضا ہو، وہ عمل کرتا ہے تو وہ صالح عمل ہے، صحیح عمل ہے۔ صالح کا معنی صحیح ہوتا ہے، صالح کا معنی اصلاح ہوتا ہے، اور صالح کا معنی اللہ رب العالمین کی فرما برداری والا عمل ہوتا ہے۔ اور صالحین جو ہیں وہ علماء۔ متعدد احادیث میں موجود ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جب بھی کبھی کوئی ذکر فرمایا، اپنے بعد صحابہ کرام کے اندر علماء کی شان بیان کی۔ ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا، ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سرکار کے پاس بیٹھے تھے، حضور نے پوچھا کہ بتاؤ، سب صحابی تشریف فرما ہیں، سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ اب وہ صحابی تھے، کوئی اور نہیں تھے، صحابی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ بڑے بڑے علم والے صحابی بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخی اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ پھر صحابہ کو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے بعد تمہیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور آپ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔
اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ سخی میں ہوں۔ سرکار نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ سخی میری امت کے علماء ہیں، جو اعلیٰ نہیں ہے، علماء علم والے لوگ۔ اور علم والے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور باطن کی بھی اصلاح کرتے ہیں۔ اور بعض اللہ کے بندے آج کل کتنا کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جی صبح اٹھا نہیں جاتا جی ہم سے، ہم نہ جی بس کیا کریں، آپ کوئی دعا کریں۔ بھئی یہ بات جو ہے دعاؤں سے نہیں بنتی۔ یہ بات اچھا آپ کو بھوک لگی ہو، میں دعا کروں تو آپ کی بھوک تو نہیں ختم ہوگی جب تک کھانا نہیں کھائیں گے۔ اگر کوئی آ کے مجھے کہے کہ جی روٹی کھلاؤ مجھے، میں کہوں یار بات سنو میں دعا کر دیتا ہوں، پیٹ بھر جائے گا اس کا؟ نہیں، اس کو کھانا کھلائیں گے تب پیٹ بھرے گا، اس کو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح نماز پڑھنے کی کوشش آپ لوگوں نے کرنی ہے، پھر دعا کام کرے گی۔ بہرحال ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما الیہ